سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر ما یخلف الرجل بعدہ ثلاث، بہترین چیز جو انسان اپنے بعد چھوڑ کر جاتا ہے وہ تین ہے: ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، صدقۃ تجری یبلغہ اجرہا، اور وہ صدقہ جس کا اجر اس کو پہنچتا رہتا ہے، وعلم یعمل بہ بعدہ، اور وہ علم جس پر اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی عمل ہوتا رہتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلاننگ سکھا رہے ہیں۔ دیکھیں ہم سب یہ پلان کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اس طرح گزاریں، ہمارے پاس آج کے لیے بھی زندگی گزارنے کا بہترین انتظام موجود ہو، اور اسی طریقے سے ہم اپنے لیے سیونگز بھی جمع کریں۔ تو اس حدیث پہ جب ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے پریزنٹ کو بھی بہتر بنانے کے لیے ہدایت دے رہے ہیں، اور جو اصل سیونگ ہوتی ہے ایک مسلمان کی، جو کہ آخرت کی سیونگ ہوتی ہے، اس کے دنیا سے جانے کے بعد کی سیونگ ہوتی ہے، جس کو ہم لیگیسی بھی کہتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کریٹ کرنے کے لیے کیا ہدایات دے رہے ہیں۔ اسی حدیث کو ایک اور طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ کہ اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ الا من ثلاث، اس کے اعمال ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور صدقہ جاریہ، اور تیسری چیز علم ینتفع بہ الناس، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی اصل لیگیسی ہیں۔ ان تین چیزوں پر اپنی دنیا میں محنت کرو، کیونکہ تمہاری یہ تین چیزیں دنیا میں بھی تمہیں فائدہ پہنچاتی ہیں، اور تمہاری دنیا کے جانے کے بعد تمہاری آخرت میں بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے ولد صالح یدعو لہ۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں اولاد کے لیے، وہ ہمیشہ اس اولاد کی دعا کے ساتھ صالح یا نیک اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دعا سکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہ سے دعا کرو ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے اللہ ہمیں ایسی اولاد اور ایسی بیویاں اور ایسے جوڑے دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور ہم سب کو متقین کا امام بنا دے۔ تو اولاد تو اللہ تعالیٰ سے انسان مانگتا ہی ہے، لیکن اولاد ایسی مانگے جو اولاد نیک ہو۔ کیوں؟ تاکہ وہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے لیے دعائیں کرے، اور جب اولاد نیک ہوگی تو وہ یقین اللہ کے قریب ہوگی، اور جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ تو نیک اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے ان کی اچھی تربیت کریں، ان پر محنت کریں، تاکہ یہ اولاد دنیا میں بھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دعائیں کرنے والی بنے، اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کرنے والی بنے۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کون سے ہوتے ہیں؟ صدقہ جاریہ وہ صدقات ہوتے ہیں جو مستقل چلتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی جگہ پہ پانی کا کنواں کھدوایا، تو جب تک لوگ اس کنویں سے پانی لیتے رہیں گے یہ آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ آپ نے کوئی مسجد بنوا دی، آپ نے کوئی مدرسہ بنوا دیا، آپ نے کوئی ہاسپٹل بنوا دیا، جب تک وہ چیز چلتی رہے گی، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کو صدقہ کے اجر ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں تمہارے جانے کے بعد بھی، یعنی اگر انسان کتابیں پرنٹ کرا لیتا ہے، انسان خود عالم بنتا ہے، خود ٹیچر بنتا ہے، لوگوں کو ایسا علم دیتا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی۔ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے ہمارے محدثین موجود ہیں، ہمارے مفسرین موجود ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ۔ آج ہی میں آپ کے سامنے امام بخاری رحمہ اللہ کا نام لیتا ہوں۔ آج امام بخاری کو اس دنیا سے گزرے ہوئے 1000 سال سے زیادہ ہو گئے۔ امام ابن ماجہ، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس سے بات کا آغاز کیا، وہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی۔ امام ابن ماجہ آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے، انہوں نے جو کام کیا، علم پھیلایا، آج بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک لیگیسی ہے جس کا اجر ان کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ اور ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اپنی اولاد پہ اچھی طرح محنت کر لینا، اپنی اولاد کو نیک بنا دیں، تو یہ اولاد آپ کے لیے تینوں کام کر سکتی ہے۔ اگر آپ کی اولاد نیک ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو نیک اولاد جو بھی عمل کرے گی آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور وہ آپ کے لیے دعا کرے گی، تو پہلی چیز اس حدیث کی پوری ہو گئی۔ پھر اس اولاد کو اگر آپ نے صدقہ کی طرف مائل کر دیا اور اس کو صدقات کرنے کا شوق دلا دیا، تو اس کے پاس چاہے ایک کھجوری کیوں نہ ہو، آدھی کھجور کے بدلے جنت کو حاصل کرے گا، اور ایسے صدقات کرنے کی کوشش کرے گا کہ جو اس کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی اس کے لیے اجر بن جائیں گے۔ تو یہی اولاد وہ صدقات بھی کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ نے اپنی اولاد کو عالم بنا دیا، اپنی اولاد کو ایک ایسا
ٹیچر بنا دیا کہ وہ دنیا کو ایسا علم دے جائے جس سے لوگ قیامت تک فائدہ اٹھاتے رہیں، تو یہی اولاد آپ کے لیے وہ تیسرا کام بھی کر دے گی۔ تو سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنی اولاد کے اوپر محنت کریں۔ یہ اولاد آپ کو یہ تینوں کام کر دے گی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بہترین چیزیں ہیں جو انسان اپنے بعد اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح اولاد دے جو ہمارے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو صدقات کر کے جو صدقہ جاریہ بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے جانے کے بعد بھی جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔